ایک خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں مسلسل لوگوں سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، صحافیوں سے بھی ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، جو انفلوئنسر گنے جاتے ہیں، یعنی کہ قداور شخصیات جن کی فالوئنگ بہت ہے، جن کی بات لوگ سنتے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ایک لسٹ بنی ہوئی ہے، ہر روز ٹک کا نشان لگا دیا جاتا ہے، 1 2 3 ہو گئے، 4 5 6 کل باری ہے، ان کی باری کب ہے، ان کی کب ہے، ان کی کب ہے۔ تو وہ گفتگو ان کے ساتھ شروع کی جا چکی ہے، اور مقصد یہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں ذرا ماحول سازگار بنایا جائے۔ اور چونکہ وہ کہتے ہیں جناب کہ ہمارا کیا ہے جی، بس اب ضروری تو نہیں ہے کہ جو 70-75 سال سے پالیسی ہے وہی اب چلتی رہے، دنیا بدل چکی ہے، زمانہ بدل چکا ہے، اور کیوں ہم آگے کیوں نہ بڑھیں اور یہ تلخیاں ختم کریں، بلا وجہ کی ایک چک لگی ہوئی ہے، اور یہ بات اس طرح سے کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد نمبر 1 میڈیا پرسنس، ان سے ملاقاتیں جاری ہیں۔ دوسرا علماء کرام سے ملاقاتیں جاری ہیں، اور علماء کرام اور خاص طور پہ وہی یعنی کہ مدارس، بڑے بڑے مدارس کے ان سے جاری ہے، جن کی لوگ سنتے ہیں، جن کی آواز سنتے ہیں، جن کی بات سنتے ہیں، جن کو فالو کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں ملاقاتیں۔ ان کو بھی بتایا جا رہا ہے، بدلتے ہوئے تقاضے بتائے جاتے ہیں، لیکن غیر اعلانیہ طور پہ جو اس وقت پاکستان کی پالیسی، جو اس وقت رجیم، جو پاکستان کی پالیسی تو ڈیفیکٹو کہہ لیں آپ، کیونکہ یہ منتخب حکومت نہیں ہے، ایک الیکشن چوری کے نتیجے میں آئی ہے، لیکن جو ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہے، عسکری قیادت، اس کی یہی تواتر، اس میں تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے۔ جنرل باجوہ کے بعد بھی جنرل عاصم منیر صاحب کے زمانے میں بھی یہی پالیسی رہی۔ اس کی وجہ مین فیکٹر آپ کو بتا دوں، ایک ہی ریزن بتائی جائے، سب کو نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ماضی میں جب کبھی ہوتا تھا معاملہ فلسطین اور اسرائیل کا، کوئی تنازع ہوتا تھا یا کوئی ظلم و ستم یا اس طرح کے واقعات ہوتے تھے فلسطینیوں کے خلاف، تو فوراً احتجاج، کم از کم یہ منیمم ہے کہ جی آپ کم از کم احتجاج، اپنی سزا تو بلند کریں۔ پوری دنیا میں سزائیں بلند ہو رہی ہیں، مغربی دنیا میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، لاکھوں لوگ نکلتے ہیں، مجموعی طور پر کروڑوں لوگ نکل چکے ہیں اب تک، یورپ میں اور مغربی ممالک میں، اور پلس امریکہ میں، آسٹریلیا میں، ہر جگہ، کینیڈا میں بہت سارے لوگ نکل چکے ہیں، میدان عمل میں آ چکے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، طلبہ کر رہے ہیں، اور اسی پالیسی کی وجہ سے، اسرائیل کی ٹورڈ فلسطین کی پالیسی، غزہ کی پالیسی، اس وجہ سے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں بالکل سناٹا.com، فل سٹاپ، سکوت ہی سکوت ہے، اور کسی بھی جماعت نے، کسی بھی دینی جماعت نے کبھی اس بات کی کوشش بھی نہیں کی۔ جماعت اسلامی نے ایک آدھ ہلکی پھلکی کی، اور یا مولانا نے کی، لیکن ایک اٹیمپٹ ہوئی، اور وہ تھی سینیٹر مشتاق صاحب، واحد ہیں جماعت اسلامی کے سینیٹر ایکس، اور انہوں نے کی، اور ان کی اہلیہ نے کی۔ انہوں نے تھوڑا بہت ڈی چوک میں آ کے انہوں نے دھرنا بھی دیا، لیکن اس پہ بھی ایک گاڑی بھی کا ایکسیڈنٹ، گاڑی کا حادثہ، گاڑی بھی چڑھی اس پہ، اور کچھ ہماری جوان جو ہمارے شہری تھے، جو مظاہرین تھے، وہ جاں بحق بھی ہوئے، اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بھی ہوئے سینیٹر مشتاق صاحب کے خلاف، اور اس طریقے سے یہ ایک پالیسی، اور اب کوئی احتجاج کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں کوئی پرامن مظاہرہ بھی کریں۔ تو یہ ایک پالیسی ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے، جو کہ صحیح ہے، کہ جنرل باجوہ کے بعد بھی اس پالیسی کو کنٹینیو رکھا گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے، سمپل سی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اصولی طور پر، یا کہیں نہ کہیں کمٹمنٹ ہو چکی ہے کہ ہاں ہم اس کو کرتے ہیں، نہیں، اور بس وہ آج کل کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے تھوڑا سا اس کا جو آفٹر شاکس نہیں، بلکہ وہ ایک بھونچال سا آنا ہے اچھا خاصا، اس کو وزن ہوگا اس کا، اور اس کو کیسے کریں گے۔ رایامہ ابھی تک ہموار نہیں ہے، رایامہ اس پہ کھل کے بات ہی نہیں کرتے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، بلکہ اس وقت بھی جب باجوہ صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، تو میں نے اس وقت بھی دنیا اخبار میں کالم بھی لکھے تھے کہ اب
اگر یہ ہو چکا ہے تو اس کو اوپن ڈبیٹ شروع کروا دیں اور پارلیمان میں ڈبیٹ کروائیں، میڈیا کو کہیں جی ہاؤس اوپن ہے، فلور دیں سب کو، اور سب اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں، کھل کر کریں، اور اسی طریقے سے علماء کرام کو کہیں جی آپ بھی آئیں، صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں، آئیں، مائنس پلس دیکھیں، میرٹس ڈی میرٹس دیکھیں، کیا اس میں ہمیں فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اسرائیل کے لیے بڑا مسئلہ ہے، امریکہ کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور جو بڑے ملک ہیں اور خاص طور پہ سعودی عرب ایک ادروائز اس کی وہ لیڈر ہے عرب دنیا کا اور تگڑا ملک ہے، اور ساری عرب دنیا مڈل ایسٹ جو ہے وہ ان کا سرخیل ہے۔ پاکستان ایک واحد جوہری طاقت ہے، اسلامی ملک ہے، جوہری طاقت ہے، تگڑی فوج ہے، تگڑا ملک ہے جی، بڑا ملک ہے، اور اس کا پھر اکانومی کو سائڈ پہ رکھیں، لیکن ہم ہر معاملے میں فل پنگا لیتے ہیں اور بھرپور طریقے سے لیتے ہیں، تو اس لیے پھر اس کی وجہ پاکستان کے ساتھ ترکی کی بہت اچھی ہے جی، پھر چائنا ہمارے ساتھ، اور ہم چائنا کے ساتھ بہت آگے نکل چکے ہیں، اور اسی طریقے سے رشیا کے ساتھ ہمارے وہ تعلقات اب نہیں رہے، اب بڑے اچھے تعلقات، یعنی کہ وہ سرد جنگ والے ختم ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا۔ اب روس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور لیکن ہم میں ہمت نہیں ہے، وہ تو بہت آگے تک جانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے ہم امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے، امریکی سرکار کو ناراض نہیں کر سکتے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ان سے جڑی ہوئی ہے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ موسٹلی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو کیونکہ وہاں پہ پراپرٹیز ہیں، جائیدادیں ہیں، بینک بیلنس ہیں، اور بینک بڑے پڑے ہیں، ہمارے بیوروکریٹس کے، حکمرانوں کے، عسکری حکمرانوں کے، سب کے جتنے بھی ہیں ان سب کے بھرے پڑے ہیں، ججز کی پراپرٹیز باہر ہیں، جرنلسٹ بھی کچھ نہ کچھ باہر موجود ہیں، اور ان کی بھی یقیناً دو چار کو تو میں بھی جانتا ہوں، ان کی پراپرٹیز ہیں، کچھ اپارٹمنٹس ہیں، کچھ فلیٹ ہیں، کوئی لندن میں، کوئی کہیں، کوئی کچھ کہیں، تو اس طریقے سے یہ سلسلہ، تو ہم وہ مغرب کے خلاف ہم جا نہیں سکتے، اور مغربی دنیا مطلب ہے برطانیہ، امریکہ، جرمن، فرانس، ان کے خلاف ہم جا نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے حکمرانوں کی جو پراپرٹیز، ہماری جائیدادیں باہر ہیں، تو اسی طریقے سے سب کے بے شمار لوگ باہر آ چکے ہیں، اور وہ ایک ہمارے ہاں ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے کہ جناب 20-25 سال 40 سال سرو کریں پاکستان میں، اور آہستہ آہستہ بریڈنگ ہوتی رہے، اور ادھر ایک آپ نے بنایا ہوا ہے ڈمپ کرنے کا، یہاں پہ آپ کے جو ہے مال جو ہے آپ بناتے رہتے ہیں، وہ یہاں پہ ڈمپ کیا جاتا رہے یا انویسٹ کیا جاتا رہے، ادھر سے آپ ریٹائرمنٹ لیں 60 سال کی عمر میں، 65 سال کی عمر میں، اور سیدھے 62 سال کی عمر میں سیدھے آپ آئیں جناب، اور اپنے آپ کا فارم ہاؤس تیار ہے، اور ادھر آپ جا کے بس پرسکون طریقے سے رہیں، کیونکہ اس سے پہلے یہ جو ماڈل ہے ہمارا حکمرانوں کا، اس میں عسکری بھی شامل ہیں، اس میں بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، اس میں پولیس بھی شامل ہے، اس میں ہمارے ملٹری بھی شامل ہے، ان کا ایک ماڈل بنا ہوا ہے کہ ایک بچے کو آپ بیرونی جو ہے وہ دے دیں، شہریت لے دیں، بیرونی شہریت لے دیں، ایک بچے کو باہر شفٹ کر دیں، بچے کو، بیٹے کو، بیٹی کو، اہلیہ کو، اس طریقے سے کسی ایک کو شفٹ کر دیں، اور وہ وہاں پہ آپ کا ریسیونگ اینڈ ہے، اور وہ وہاں پہ آپ کی جو ہے امپائر کھڑی کرتا رہے گا، تو جیسے ہی آپ وہاں سے فارغ ہوتے ہیں وہاں آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سلسلہ یہ ہمارا ہے جس کی وجہ سے پاکستان آج اس حالت کو پہنچا ہے۔ اب آتے ہیں آصم منیر صاحب کی جو معاملات ہوئے، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، وہ ایک خطرناک قیدی ہیں، اور خطرناک قیدی سینس میں کہ وہ اتنا طاقتور قیدی ہے کہ اس سے ہر کوئی ڈر رہا ہے، اور اسے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ جنرل صاحب کی ملاقات ہوتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، کیونکہ الیکشن سے پہلے بہت زور شور سے بات ہو رہی تھی کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے تو عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، لیکن امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی طرح اور ہماری طرح بے وقوف نہیں ہے، وہ صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے کہ امریکہ کا فائدہ کس میں ہے۔ امریکہ کے ہاں دوستی یاری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جی ہم مستقل دوست ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ کسی کا مستقل دوست ہے، نہیں، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، نیشنل سیکورٹی کو دیکھتا ہے، اور جو اس کے ہیں مفادات، بس صرف اس کو سب سے پہلے امریکہ، اور سب سے آخر میں بھی امریکہ، اس کے علاوہ وہ نہیں، کوئی بھی آ جائے
وہ ریپبلکن آ جائیں، وہ ڈیموکریٹس آ جائیں، وہ بائیڈن آ جائیں، اوباما آ جائیں، ریگن آ جائیں، آپ کے بش آ جائیں، بش سینئر آ جائیں، کوئی بھی آ جائے، اور بل کلنٹن آ جائیں یا پھر ٹرمپ آ جائیں، پہلی دفعہ آئیں یا دوسری دفعہ آئیں، تو وہاں پہ سسٹم بڑا تگڑا ہے. میں کوئی 3 دفعہ جا چکا ہوں اور اچھا دیکھ بھی چکا ہوں، مل بھی چکا ہوں تھنک ٹینکس بھی اور وہاں کے لوگوں سے بھی. تو وہ بڑا تگڑا سسٹم ہے جی. وہ ایک ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جیسے ون مین شو ہے کہ آپ کو آپ کے ادارے کچھ کہہ رہے ہیں، رپورٹ کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ اداروں کی ساروں کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور آپ ویٹو کر دیں سب کو. میں نے اس کی بھی نہیں ماننی، میں نے اس کی بھی نہیں ماننی، میں نے اس کی بھی نہیں ماننی، تو میں صرف عقل کل ہوں. تو امریکہ میں ایسا نہیں ہے. امریکہ میں باقی ملکوں میں جو تگڑے ملک ہیں، جو مضبوط ملک، ان کے ہاں ایسا نہیں ہے. وہاں پہ ایک سسٹم ہے اور سسٹم کے تھرو ہی ساری چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں. اور ان ہاؤس وہ بے شک آپس میں دستگیر باں ہوں، لڑائیاں کرتے رہیں، لیکن جب وہ ایک فیصلہ کر لیں تو اس کے بعد پھر یہ نہیں ہوتا کہ باہر آ کے شور و غوغا کریں. تو یہ بھی ہوتا ہے جی. صورتحال یہ ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں 3 باتیں پہنچی ہیں جی ہم تک. 3 باتیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور جناب آصم منیر صاحب کی ملاقات. نمبر 1 یہ کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے ٹائم ضائع کیے بغیر. میں اسٹریٹ فارورڈ جو سیدھی سیدھی بات بتا رہا ہوں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے ٹائم ضائع کیے بغیر، اور کوئی اف بٹس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. نمبر 1. نمبر 2، کیونکہ یہ اگر میں اس کو ڈپلومیٹک وے میں بات کروں تو اس کا طریقہ، اس کے الفاظ نہیں ہوں گے جی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جناب آصم منیر صاحب سے کہا ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ معاملات کو نارملائز کریں جی، اپنے تعلقات کو نارملائز کر لیں جی. تو نارملائزیشن کا پروسیس شروع، یہ ہے ڈپلومیٹک وے میں. جو کروٹ سٹائل ہے اسٹریٹ فارورڈ وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. نمبر 1. اور صرف اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے بلکہ اس سے آگے کی بات ہے. اب اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے کیونکہ اب ابراہم جو اکارڈ ہے اس کے اکارڈنگلی وہ کہتے ہیں ابراہم اکارڈ میں تمام کے تمام اس میں شامل ہوں گے تمام ممالک، اور کوئی رہ نہیں جائے گا. پچھلے دنوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ایڈوائزر نے ایک سٹیٹمنٹ دے کے چونکا دیا، یہ اسرائیل ایران جنگ بندی کے بعد. انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے ایسے مسلم ممالک جو ہیں وہ کر رہے ہوں گے تسلیم اسرائیل کو کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا ہے 2 ہی ملک ہیں، ایک پاکستان اور ایک ایران. کیونکہ 2 ہی ملکوں کے بارے میں کہا جاتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے اور ایران اسرائیل کو تسلیم کر لے. تو کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ان کے بہت سارے معاملات ہو چکے ہیں اور وہاں پہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ محمد بن سلمان چاہتے ہیں کہ جوائنٹلی جایا جائے. تو جوائنٹلی پاکستان نے پھر اپنا فائدہ سوچنا ہے. تو پاکستان کو کیا ملے گا، یہ ہے اصل سوال کہ پاکستان کو بطور ملک کے کیا ملے گا. ہمارے ہاں ملک کا ذرا بعد میں آتا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے جو حکمران ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جب ملے تو ہمارے جو جناب آصم منیر صاحب، یہ اس وقت کمزور ترین حکمران ہیں پاکستان کے. کہنے کو تو سب سے طاقتور ہیں لیکن وہ سب سے کمزور ہیں. اس کی وجہ ہے کہ وہ ایک تو فوجی حکمران ہے، دوسرا ایک الیکشن چوری کا معاملہ ہے، کیونکہ الیکشن چوری کر کے پہلا یہ کہ ایک سیاسی جماعت کو باہر رکھا ہوا ہے، دوسرا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا، اور ایک سیاسی جماعت کو الیکشن پروسیس سے بزور قوت باہر رکھا گیا. عدلیہ قضیہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہو نہیں رہے. تو نمبر 1 تو یہ ان کا ہینڈی کیپ ہے جنرل صاحب کا اور اس رجیم کا کہ یہ اوریجنل اور یہ فیک ہے، جعلی ہے. تو ان کی نہ یہ آئینی طور پہ، قانونی طور پہ، ڈیموکریٹکلی یہ نہیں ہے، مورالٹی بھی اس میں نہیں ہے، اور ان کے پاس مورل گراؤنڈز بھی نہیں ہیں جن کو کہتے ہیں کہ اخلاقیات بھی نہیں ہیں. تو اس لیے یہ ساری دنیا کو پتہ ہے، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی پتہ ہے. اور ہمیشہ پاکستان میں جب بھی اس طرح کے فیصلے کروائے گئے تو پاکستان میں فوجی حکمران ہوتے ہیں، فوج کے ذریعے ہی کروائے جاتے ہیں. تو فوجی حکمرانوں سے ہی کروائے گئے جتنے بھی سخت فیصلے تھے. یہاں تک کہ جو پاکستان ٹوٹا تب بھی فوج تھی، اور جنگ شروع ہوئی اور جنگ بندی ہوئی وہ بھی فوج جنرل یحییٰ نے کی، اور اس کے بعد سرنڈر کیا وہ بھی یحییٰ خان نے. تو اسی طریقے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ جنرل مشرف صاحب نے ایک ٹیلی فون کال پہ فیصلہ کیا. اس سے پہلے رشین
افغان جنگ وہ بھی جنرل ضیاء الحق تھے، انہوں نے فیصلہ کیا، ون مین شو. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو آسانی ہوتی ہے امریکہ کو فوجی حکمرانوں سے معاملات طے کرتے ہوئے. وہ اپنے آپ کو کمفرٹ سمجھتے ہیں، کمفرٹیبل زون میں رہتے ہیں کہ کہیں اور نہیں جانا پڑتا، ون ونڈو شاپنگ ہے. پنڈی اترتے ہیں اور سیدھے نور خان ایئر بیس سے، اور وہاں سے جی ایچ کیو گئے، معاملات طے کیے، گپ شپ لگائی، اور ہائی ٹی، لنچ، ڈنر جو بھی ہے وہ کیا، کافی شافی پی، مشروب مغرب اگر پینا ہے تو پی لیا، اور اس کے بعد پھر واپس چل دیے اپنے سفارت خانے، اور پھر گپ شپ لگا لی کسی وزیر اعظم سے، کسی وزیر خارجہ سے، کسی وزیر داخلہ سے اگر لگانی ہے، ورنہ پھر بیک ٹو ہوم امریکہ جی واشنگٹن چلے جاتے ہیں. تو یہ ون ونڈو شاپنگ ہے، وہ کرتے رہتے ہیں اور انہیں ضرورت نہیں پڑتی. لیکن عمران خان صاحب کے زمانے میں یہ تھا کہ وہ ون ونڈو شاپنگ نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ جب یہ ایبسولوٹلی ناٹ اور یہ سارا کچھ ہوا تو اس وقت انٹیلیجنس چیف امریکہ کے آئے اور ان کو وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچا دیا گیا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہا گیا کہ جی آئے ہیں انٹیلیجنس چیف آئے ہیں امریکہ کے، تو آپ ان سے ملاقات کر لیں. تو عمران خان صاحب نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر میری بات ہوگی یا ملاقات کروں گا تو وہ پریزیڈنٹ سے کروں گا، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹو پریزیڈنٹ، پریزیڈنٹ ٹو پرائم منسٹر، ہیڈ آف دی اسٹیٹ، ہیڈ آف دی گورنمنٹ، یہی بات ہو سکتی ہے. ان سے میں نے مل کے کیا کرنا ہے؟ ان سے آپ اپنے کاؤنٹر پارٹ کو ملوا دیں، یعنی کہ ڈی جی آئی سے ملوا دیں اور ان سے گپ شپ لگائیں. تو ملاقات نہیں ہوئی تھی، یہ خبر رپورٹ ہوئی تھی، اور یہ بھی ہوا کیونکہ عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ایک ڈپلومیٹک جو ہیں نارمز ہیں ان کو اب کیا جائے فالو، اور ایک چین آف کمانڈ جو ہے اس کو فالو کیا جائے. تو وزیر خارجہ نے بات کرنی ہے وزیر خارجہ سے کر لیں، اور انٹیلیجنس چیف نے ملنا ہے تو انٹیلیجنس چیف جو ہے کاؤنٹر ہماری انٹیلیجنس چیف سے مل لیں، بات ختم. تو یہ بھی ہوا. تو عمران خان صاحب کے زمانے میں ون ونڈو شاپنگ ختم ہو گئی تھی. تو لہٰذا اب آتے ہیں جی، ایک تو اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، دوسرا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ چائنا سے آپ دور ہو جائیں، چائنا سے دور ہو جائیں، اور چائنا سے ذرا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے جائیں اور ہمیں آگے بڑھنے دیں. چائنا سے اب چائنا کے ساتھ ہمارے انگیجمنٹ بہت زیادہ ہیں جی، اور کیونکہ جو نظر نہیں آتے لیکن حقیقی طور پہ بہت زیادہ ہیں. سی پیک، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اور یہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے والا ملک چائنا ہے. سب سے جو زیادہ کسی انڈیویجول نے قرض دیا ہوا وہ چائنا نے دیا ہوا. ابھی بھی 3.4 بلین ڈالر جو ہے، تقریباً 3.5 ارب ڈالر کا انہوں نے رول اوور کیا ہے، اور اس کو ری شیڈول کیا ہے. قرضہ اور کمرشل لون ہے لیکن ری شیڈول کر دیا ہے، اور ری شیڈول کرنے کے بعد ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے ہیں، اور وہ کمرشل لون ہے. سعودی عرب نے پیسے دیے ہوئے ہیں، یو اے سے لیے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارا ٹوٹل زر مبادلہ کے ذخائر ہیں کہ سارے کے سارے لون کے پیسے ہیں، اور اس پہ یہ اس کو کارکردگی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. تو بہرحال دوسرا ہے جی، چائنا سے آپ دوری اختیار کر لیں اور مسلسل دوری اختیار کریں، اور سی پیک اور اس طرح کی جو انویسٹمنٹس ہیں اس کو روک لیں.